اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا اسلامی ناول رمضان المبارک اور قرآن کریم کی برکتیں۔ یہ ناول رمضان کے بارے میں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کریں۔ میں اسلامی ناول لکھتی ہوں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی اور اسلامی ناول پسند ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں کہ میں وہ ناول لکھوں، تو میں وہ بھی لکھوں گی جو آپ لوگ کہیں گے۔ اور ابھی میں نیا چینل سٹارٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اگر میرے ناول میں کوئی بھی غلطی ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ لوگ پلیز میرے ساتھ ضرور رہیے گا، بتائیے گا مجھے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ مہینہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کی صفائی، روح کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا سنہری موقع ہے۔ قرآن مجید انسان کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ اس کے ہر آیت میں نصیحت، ہر حکم میں حکمت اور ہر لفظ میں نور پوشیدہ ہے۔ رمضان آتا ہے تو گویا آسمان سے رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے اور بندے کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہی مہینہ انسان کو بدل دیتا ہے، اسے گناہوں سے توبہ کی طرف اور غفلت سے بیداری کی طرف لے آتا ہے۔ اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا تھا، اور اس مہینے کا ثواب دوسرے مہینوں سے بہت زیادہ ہے۔ ایک نیکی 70 گنا زیادہ ہے ثواب۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی فضا میں ایک عجیب سی طمانینت پھیل جاتی ہے۔ گلیاں، محلے اور مساجد آباد ہونے لگتی ہیں۔ دلوں میں ایک نئی امید جاگ اٹھتی ہے کہ شاید یہ رمضان زندگی بدل دے۔ سحری کے وقت جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور مؤذن کی آواز بلند ہوتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے جیسے زمین و آسمان عبادت میں مصروف ہیں۔ یہ مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل مقصد دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ جب بندہ روزے کی نیت کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے گا اور صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا اور اپنے رب کا ہر حکم بجا لائے گا اور سارا دن بھوک پیاس سے عبادت کرے گا۔ رمضان کا آغاز دراصل ایک روحانی سفر کی ابتدا ہے، ایسا سفر جس میں انسان اپنے دل کی صفائی کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اور سچے دل سے معافی مانگتا ہے۔ جو شخص اس مہینے کی قدر کر لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ یہ صرف عبادت کا طریقہ نہیں بتاتی بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ عطا کرتی ہے۔ جب بندہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت اس سے مخاطب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کہیں صبر کی تلقین ہے، کہیں شکر کی تعلیم، کہیں انصاف کا حکم اور کہیں رحم و کرم کا درس۔ قرآن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کے ساتھ ہے۔ بے شک رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا دراصل اپنی زندگی کو سنوارنے کے برابر ہے۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ روزہ انسان کو تقویٰ سکھاتا ہے۔ جب کوئی شخص تنہائی میں بھی کھانے پینے سے رکا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یہی احساس تقویٰ کی بنیاد ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کوئی بھی کھانے پینے والی چیز کی طرف دھیان نہیں دیتا
کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ دن بھر کی بھوک اور پیاس انسان کو غریبوں کی حالت یاد دلاتی ہے۔ اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نعمتوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ روزہ صرف جسمانی مشقت نہیں بلکہ روحانی تربیت ہے۔ جب روزہ افطار کا وقت آتا ہے اور بندہ پہلا لقمہ منہ میں ڈالتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہی شکر گزاری انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ تراویح کی نماز رمضان کی راتوں کو اور بھی خاص بنا دیتی ہے۔ جب مؤذن اور امام قرآن کی آیات بلند آواز میں پڑھتے ہیں تو دل پر گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ لمحات انسان کے روحانی تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مضبوط کر دیتے ہیں۔ گھر کے افراد مل کر عبادت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ رات کی خاموشی میں کی جانے والی نمازیں دل کو سکون دیتی ہیں اور روح کو تازگی بخشتی ہیں۔ تراویح انسان کو یاد دلاتی ہے کہ رمضان صرف دن کے روزے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ رات کی عبادت کے ذریعے دل کی اصلاح بھی مہینہ ہے۔ رمضان میں دعا کا وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ افطار کے قریب اور سحری کے وقت کی جانے والی دعائیں خاص اہمیت رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ افطار کے وقت مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ بندہ جب دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دعائیں انسان کے دل کے دکھ، پریشانیاں اور خواہشات کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ رمضان میں دعا کرنے سے انسان کی روح میں امید اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس بندے کو سچے دل اور عاجزی کے ساتھ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہے۔ رمضان ہمدردی اور محبت کا مہینہ ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ صدقہ اور خیرات صرف مال دینے کا نام نہیں، صدقہ دینے سے انسان کا مال صاف ہو جاتا ہے، صدقہ بلکہ دل کی نیکی اور دوسروں کی بھلائی کا پیغام ہے۔ یہ اعمال انسان کو غرور سے بچاتے ہیں اور اسے شکر گزاری کی طرف لے جاتے ہیں۔ رمضان میں انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی خوشی دوسروں کو خوش دیکھنے میں ہوتی ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے اور صبر کے ساتھ شکر گزاری انسان کی روح کو پاکیزہ کرتی ہے۔ دن بھر کی مشکلات، بھوک اور پیاس بندے کو اللہ کے اور زیادہ قریب لے آتی ہے۔ شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے جب افطار کے وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے۔ ہر لقمہ، ہر قطرہ پانی اللہ کی عطا کردہ رحمت کا پیغام ہے۔ صبر اور شکر کا امتزاج بندے کو حقیقی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب قدر آتی ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات عبادت کرنے والے کے لیے رحمتیں، مغفرتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بے شک شب قدر میں قرآن کی تلاوت کرنا، نماز ادا کرنا اور دعا کا اجر ناقابل بیان ہے۔ انسان کا ہر عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوتا ہے۔ یہ رات انسان کو یاد دلاتی ہے کہ محض عبادت کرنا کافی نہیں، دل سے اللہ کے قریب ہونا ضروری ہے۔ رمضان دل کی صفائی کا مہینہ ہے۔ نفرت، حسد اور بغض کم ہونے لگتا ہے۔ بندہ دوسروں کو معاف کرنا اور برائی سے بچنا سکھاتا ہے۔ توبہ کرنا اس مہینے کا اہم حصہ ہے۔ جو شخص
اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ روحانی ترقی صرف عبادت سے نہیں بلکہ دل کی اصلاح سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ رمضان رخصت ہو جاتا ہے مگر اس کا پیغام باقی رہتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ قرآن سے تعلق مضبوط رکھے، نیکیوں پر قائم رہے اور اپنے دل کو رمضان جتنا پاکیزہ بنائے۔ یہ مہینہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو شخص رمضان کی تعلیمات کو سال بھر یاد رکھتا ہے وہ حقیقی کامیاب ہے۔ رمضان کی برکات کو دل میں محفوظ رکھنا، دوسروں کے ساتھ رحمت اور محبت بانٹنا اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا سب سے اہم سبق ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنی کہانی کا اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کہانی پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس کریں اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں جلد سے جلد اس چینل کو بہت آگے تک لے کے جا سکوں۔ اس کے لیے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ سب لوگ دل سے میرے ساتھ رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔